اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، سٹی رپورٹر ENN نیوز چینل، CEO MCN نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسان فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ سینئر وائس چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، چیئرمین ویلفیئر ونگ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، انچارج MCN عوامی کمپلینٹ سیٹ ملک فیاض اوان بھائی سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ کل میں نے آپ کو بہت سارے وائس میسیج کیے، لیکن وہ آپ اور میرے تک محدود ہیں، کیونکہ میں محمد انصر اوان کی طرح منافق بھی نہیں ہوں، نہ اپنے موصلوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہوں۔ جو بھی کچھ بات کی اور میں نے آپ کو کہا بھی کہ آپ کے میرے تک رہے گی، کیونکہ میں جس تھالی میں کھاتا ہوں اس میں چھید نہیں کرتا۔ یہ کام انصر جیسے لوگ کرتے ہیں جن کو آپ لوگ لائک کرتے ہیں، ایاز جیسے لوگ کرتے ہیں جن کو آپ لائک کرتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے میں دونوں کو برداشت کر رہا تھا، لیکن برداشت سے جب باہر ہو گیا تو میں نے آپ کے تمام چیزیں گوش گزار کر دیں۔ یہ آپ کو ذلت و رسوائی کی دلدل میں تو دھسا سکتے ہیں، آپ کو عزت نہیں دلوا سکتے۔ مجھے بتائیے، ختم نبوت پر آپ کے کہنے پر میں گیا اور آپ تو بیمار تھے، میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ نہ نکلیں، لیکن آپ خود بھی نکلے۔ لیکن بات ایسی تھی ختم نبوت کی، جس کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، مال بھی، بیوی بچے بھی قربان ہیں۔ میں منافق نہیں ہوں، ختم نبوت کا کارکن رہا ہوں، انصر اوان کی طرح کالی واسکٹ کا دعوے دار نہیں ہوں۔ جس کو گرین واسکٹ پسند نہیں آئی، پاکستان پسند نہیں، تو جاؤ نا پاکستان چھوڑ دو نا یہاں سے یار۔ تم ہم پاکستانی بنانا چاہتے ہیں، تم لوگ اوان بنے ہو، ہاں، ختم نبوت کے دعوے دار بنے ہوئے منافق ہو، اور پھر آپ مجھے کہہ رہے تھے جی کہ وہ چھوڑو جی، آپ نہیں بناؤ، وہ بنا رہا ہے، تو موبائل تو میرا ہے، میرے سے مراد مہران کا ہے، اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا، وہ تو پھینک کے چلا گیا تھا۔ اور وہ موبائل جو میرے سامنے اس کے بندے نے بار بار کہا کہ ختم ہو چکا ہے اس کا موبائل، اس پہ وہ ہم پہ احسان کر رہا، بھائی تیرا موبائل ہے، تو خرچ 35,000 خرچ کر، 40,000 خرچ کر اس پر یار۔ تو میں نے آپ کو دو ٹوک بات کی ہے، ساری باتیں نہیں کروں گا، وہ آپ کو میرے تک رہیں گی مرتے دم تک انشاءاللہ۔ میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یا تو ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں، یا تو آپ انصر اوان کو رکھیں یا مجھے رکھیں ساتھ۔ لیکن پھر بھی میں نے ایک رعایت دی آپ کو کہ بھائی آپ رشتہ داری اس سے نبھائیں، دوستی نبھائیں پرانی، لیکن میرا اس سے تعلق نہیں ہوگا۔ اور مہران کا آفس جب بن گیا ہے، آپ نے بنایا، میں نے نہیں بنایا، فرسٹ فلور بھی آپ نے بنایا تھا، گراؤنڈ فلور بھی آپ نے بنایا، وہ مجھ سے بغیر پوچھے بنایا۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا مجھے آفس کی ضرورت ہے، میں تو آج بھی فخر کرتا ہوں کہ دیکھو اتنے عرصے سے میں آفس خود بنا رہا تھا اپنے پیسے سے۔ یہ پہلا آفس ہے جو کسی شخص نے بنا کر دیا، یا تو ہمارے اسحاق شیخ صاحب نے یہ احسان کیا مجھ پر کہ اپنا آفس میرے حوالے کیا کہ مہران کا آفس ہے، وہ آج تک اس پہ قائم ہے۔ اب میں نے یہ کہا، میں نے کہا بھائی اگر انصر اس آفس میں آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ آفس رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، کیونکہ آپ نے بنایا، آپ نے ختم کرنا ہے۔ تو میرا مشورہ تو آپ کو یہی ہے کہ آپ اس آفس کو بھی کرائے پہ دے دیں کمرہ، کیونکہ آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اتنی قربانی دیں۔ آپ نے ایک مدرسہ بنا دیا، اللہ نے آپ سے کام لے لیا، اس پر ہمیں بھی فخر ہے کہ ہماری خواہش پوری ہو گئی، اور دوسرا مدرسہ اسی میں چلے گا، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے، جو میری خواہش تھی کہ بھٹو کالونی میں، یہ دونوں کام میں بھٹو کالونی میں کرنا چاہتا تھا اپنی انجمن کے پلاٹ پر، لیکن بدنصیب ہے میری دائرہ مدوی برادری کے لوگ جو اپنے آباء اجداد کو قادیانی قرار دے کے آج گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، مسلم ایڈوکیٹ دہشت گرد سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو مجھے فخر ہے کہ میری برادری نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن ملک فیاض اوان نے میرا ساتھ دیا، اور یہ دونوں خواہشیں میری ملک فیاض اوان صاحب کے توسط سے پوری ہوئیں۔ ان پر میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا تو بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری برادری کے جو بھیانک چہرہ تھا وہ بھی سامنے لے آیا، وہ خاکسار کو اعزاز بخشا کہ میں ان کا کردار سامنے لاؤں۔ کہ بے عمل لوگ کہتے ہیں جی ہم با عمل مقبول، بے عمل مردود، کیوں کہتے ہیں؟ عمل خود کرتے نہیں، دوسروں کو تلقینیں کرتے ہو، منافقت کرتے ہو۔ معظم شاہ صاحب کو بھی اپنے بنوئی کو
سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے منافقین کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا کہ ایک طرف ملتے ہیں جا کے بولا جی ہمارے لیے کچھ کرو. یہی سلوک میرے ساتھ کرتے ہیں. آتے ہیں وہ دکانہ پڑھنا ہے جی شہزاد پور میں. وہ بھائی پڑھنا تو پڑھو نا, کس نے روکا ہے. اب تو ماشاءاللہ آپ کے جو پیر صاحب ہیں شہزاد نشین دائرہ مہدیہ شہزاد پور سید میران شاہ فضل اللہ تشریف لا چکے ہیں. یہ بھی انکشاف اللہ نے کروا دیا. نہ وہ ڈی ایس پی اسٹریم کے لیے بلاتا گلزار اجری والا, نہ پتہ چلتا مجھے کہ میران شاہ صاحب بھی وہاں گئے تھے اور اپنا بیان ریکارڈ کرا کے آئے. سامنا کریں عدالتوں میں یار, کیوں نہیں کرتے بھئی. آپ حق پر ہیں نا, جو میں کر رہا ہوں میرا تو اعلیٰ تعلق ہی نہیں اس کیس سے. آپ لوگ آپس کا جھگڑا ہے, آپ کو انہوں نے سرپرست اعلیٰ بنایا, آج آپ کو قادیانی کہہ رہے ہیں. تو یہ تو لمحہ فکری ہے آپ کے لیے. اور وہ بدماش شیری کا ہے جو مجھے مارنے آیا تھا اس بات پر کہ جب میں نے سرپرست اعلیٰ شفقت عباسی صاحب کو کیوں لکھ دیا بینر پر, تو میں نے اس کو کہا بیوقوف پڑھ تو لو. تم جیسے بے عمل لوگوں کو سرپرست اعلیٰ میں ان کو بناؤں گا شفقت عباسی شخصیت کو. پڑھ تو لو. شفقت عباسی صاحب کے اعزاز میں استقبالیہ دیا جا رہا ہے جس میں برادری شریک ہوگی. میران شاہ صاحب آئے نہیں ہیں, ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کے پاس وقت ہوگا تو ضرور آئیں گے. لیکن حبیب صاحب نے ان کو کہا کہ سر وہ برادری یہاں بیٹھی ہے, شفقت عباسی صاحب کا استقبال کر رہی ہے, آپ کہاں ہیں؟ تو کہہ رہے میں مصروف ہوں. تو وہ اللہ کا شکر آج تک مصروف ہی ہیں, اللہ ان کو اور مصروف رکھے. لیکن اب ان کو چاہیے کورٹ میں آئیں. اسلم علی بھگت رہا اکیلا کیوں بھائی؟ کیا آپ لوگوں نے آپس میں جھگڑے, سرپرست اعلیٰ آپ بنے, بٹوارہ قوم کا آپ نے کیا, بھگتوں میں کیوں بھائی؟ میں نے تو قوم کو ہمیشہ یکجا کیا. آئیں کورٹ میں, اسلم علی کی طرح مقابلہ کریں اس کا. دہشت گرد, بین الاقوامی دہشت گرد, لاکھوں انسان کو قاتل محسن ایڈوکیٹ, وہ شیر کیوں ہو رہا ہے کہ آپ لوگ سامنا نہیں کر رہے اس کا؟ اگر میری طرح سامنا کرو تو بھاگ جائے گا, عزیز مہدی کی طرح فرار ہو جائے گا امریکہ, اور اس کی طرح فیصل اکرام جو بنیاد بنا مرکزی ملزم, تو وہ ہے فساد کا. اس کو بھگا دیا سب نے مل کے یار. ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا, نہ ہماری ایجنسیوں کو پتہ چلا نہ پولیس کو پتہ چلا. جو مرکزی ملزم ہے اس سارے گیم کا, جو عینی شاہد ہے کہ یہ فتنہ فساد کس نے پھیلایا, کس کے ایما پر ہوا. اور یہ برادری کے غداروں اور بہت سارے پردہ نشین اس میں آئیں گے سامنے جنہوں نے فساد پھیلایا اپنے مفادات کے لیے. 78 سالوں سے ہم رہ رہے تھے یار. یہ سارے مولوی جو آج تمہارے خلاف فتوے دے رہے ہیں تمہاری ایما پر دے رہے ہیں, ورنہ ان کی ضرورت تھی کیا؟ یہ خود تو ثابت کرے اپنے آپ کو مسلمان. پھر آئے میرے سامنے مناظرہ کرنے پریس کلب پر, لگ پتہ جائے ان کو. چلے میرے ساتھ بیائیوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں نا یار. جو شریعت بھی لائے وہی بھی ان پر آتی ہے, تو وہ کافر نہیں ہے. جو بغل میں رہ رہے پٹیل پاڑا جہاں مجھے شیعہ سمجھ کے ذبح کیا جا رہا تھا 1985 میں, نہ ملٹری گاڑی آتی نہ میں آج زندہ ہوتا. اتنا بڑے بھی زندہ ہوں ان فرعونوں کے لیے, ان منافقوں کے لیے انشاءاللہ تعالی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے ملک فیاض امان بھائی کہ مجھے اپنا فیصلہ بتائیں, کیونکہ تب تمام چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. ابھی میں نے چیک کیا, رات 12:00 پر دیکھ چکے ہیں آپ. وہ راز میں ہی رہیں وہ باتیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور وہ موبائل جو ہے وہ ابھی ہمارے نبی رضوی بھائی ہیں سینئر ساتھی, کیونکہ میں نے کہا کہ بھائی پہلا شخص ہے کاشف خان جس نے کہا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ کر رہا ہے وہ تو آلریڈی, میری ضرورت تھوڑی ہے اس کو, لیکن وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ اس کی ذرائع محدود ہیں. اسلم بھائی کے ساتھ مل جاؤں گا تو انشاءاللہ ترقی کروں گا, امتیاز حسین عباسی صاحب کی طرح بڑا بزنس مین بنوں گا. اور میں نے کہا بھی اس کو, میں نے کہا میں تمہیں امتیاز حسین عباسی بنانا چاہتا ہوں یار. تو تمہارے ذریعے ہزاروں لوگ, جیسے ہمارے امتیاز بھائی صاحب نے کہا تھا ابھی پروگرام میں, محسن پاکستان سر فاضل خان کی عباسی کی جو ہے سالگرہ پر, کہ میری خواہش ہے میری زندگی میں 19,500 شاید بتائے تھے امپلائی ہو چکے ہیں, میں 1 لاکھ کا ٹارگیٹ چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ وہ اسلم علی فکری اپنے بڑے بھائی امتیاز حسین عباسی کا ساتھ دے گا. جس طرح سعدی عباسی کی یہ جب انہوں نے اپیل کی کہ اس کی مدد کرو تو اتفاق سے پنشن آ گئی تھی 5,000 روپے میری جیب میں تھے. میں نے اپنے بھائی کی اتباع میں نے کوئی تو ساتھ دے اپنے میرے بھائی کا, اس کی عزت رکھے. اس نے 50,000 کا اعلان کیا ہے تو 5,000 میرے انہی کے برابر ہیں انشاءاللہ. اور یہ میرے بھائی کے لیے ہیں. امتیاز حسین عباسی صاحب چیک دیا کریں گے 55,000 کا, 5,000 جو ہے میں ڈالوں گا اس میں. میں اپنے بھائی کی عزت چاہتا ہوں. لیکن وہاں بھی ایک نے ایوب عباسی کے کسی ٹاؤٹ نے پوسٹ چلا دی کہ اسلم علی کے پیسے واپس کر کے اس کو عبرت کا نشان بنا دو. ابے اسلم علی کو عبرت کا نشان بنا لے, خود عبرت کا نشان بن گئے. بڑے بڑے تم لوگوں کو نہیں پتہ, تو وہ بھی عبرت کا نشان بن گیا جس نے مجھے عبرت کا نشان بنانا چاہا تھا. ابھی اس پروگرام کے اندر ذلیل رسوا ہو گیا ہے. استاد میرا لیکن منافق ہے بہت بڑا, جس شفقت عباسی کی عزت ہی نہیں کرتا
کہتا ہے انجمن کا کام بھی میں بغیر پیسے کے نہیں کرتا اسلم علی، تو کن چکروں میں لگا ہوا، شفقت عباسی پہ پیسہ لگاتا ہے، اس کو ایوارڈ دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، آج بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ نے اس کو ذلیل رسوا کر دیا۔ سردار بابر عباسی بھائی کو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، اس ناسور کو ناسور جب بن جاتا ہے نا کوئی، تو ناسور کو کاٹ دو، جسم سے الگ کر دو، ورنہ پورے جسم میں کینسر پھیل جائے گا۔ تو یہ ایوب باسی اور یہ اپنا ہماری برادری کا غدار جو بھاگ گیا، امریکہ بھاگ گیا، اور اس کو پتہ لگ گیا نا جعلی قاتل حملے کی ویڈیو ریکارڈنگ اس نے کی تھی، اس کی کمنٹری تھی، پتہ جائے گا بھی جو پھنسے گا۔ انٹرپول سے بلواؤں گا اس غدار کو میں جو بھاگ گیا، اور اس کو جو ساؤتھ افریقہ بھاگ گیا غدار برادری کا، جو چہیتا تھا ہمارے سید عمران شاہ ولی اللہ کا، گاڑی میں لیے گھومتا تھا، بھاگ گیا وہ ساؤتھ افریقہ، اس کو بھگایا گیا ہے، اور اس کو بھی انٹرپول سے بلواؤں گا، ان دونوں کو انٹرپول سے بلواؤں گا، جو دونوں بھاگے ہیں نا غدار منافق، انشاءاللہ جلدی بلاؤں گا۔ تو ہمارے ملک فیاض امان بھائی وہ دونوں موبائل جو ہے ان لوگوں کو دینے اب جو کام کر رہے ہیں، ایک نبی رضوی صاحب ہیں، ایک بندہ اور ہے جس کی سفارش کاشف خان نے کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیں گے یہ، تو وہ خود خدمت خلق بھی کریں گے ہمارے لیے، اور جو ہے اپنا بزنس بھی کریں گے جو ہمارا منشور ہے، کیونکہ میں تو چندے لے کے کام کرتا نہیں، کل سارے جو ہے کھڑے ہوں گے، بھتے کھائیں گے خوب میرے نام پر، چند تنظیم کے نام پر، اور پھر پریس کانفرنس کریں گے میرے خلاف، بولے جو کچھ کیا بانی نے کیا، ہم تو چسنی پی رہے تھے۔ ابھی بھی کاشف خان نے مجھے کہا کہ اسلم بھائی وہ، بلکہ آپ نے بھی کہا کہ میرا بھتیجا پوچھ رہا ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہے ویلفیئر، میں نے کہا رجسٹر کو بھول جاؤ، یہ ایسی رجسٹرڈ ہے جس کی تمام ایجنسی گواہی دیں گی کہ 1 روپیہ اس میں کرپشن کا نہیں ہے، بلکہ میری پنشن سے اکاؤنٹ چل رہا ہے مہران کا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ لوگ اس میں فنڈ ڈالیں گے اور بزنس بھی اور خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آج مجھے دونوں موبائل بھی دے دیجئے تاکہ میں مستحق لوگوں کو دے دوں جو اس کو چلا سکیں، میں انصر اوان کو استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ موبائل آپ کے پاس، استعمال انصر اوان کر رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ جب ایک شخص کو جو پھینک کر چلا گیا، میرے منہ پر مار کر چلا گیا موبائل 32,000 کا، اس کی اوقات ہے کہ وہ نیٹ بھی ہمارا استعمال کرے، ہمارا آفس استعمال کرے بیٹھ کے، اور ہم خام خواہ بدنام ہو رہے ہیں۔ وہ چلا رہا ہے میڈیا لائیو ماشاءاللہ یار، لاہور سے خبریں لگا رہا ہے، اور ہمارے جو ہیں کیا نام ہے اس کا، خاور ریاض بھائی، وہ مجھے خوشخبری سنا رہے تھے جی میں ملک سے باہر سے آ گیا ہوں، اور مجھے کیا پتا گئے تھے نہیں گئے تھے، اور آ گئے کب آ گئے پتہ نہیں چلا۔ بولا جی وہ کارڈ بن گئے ہیں آپ کے، ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا شکریہ یار، ضرورت تو نہیں ہے ہمیں، لیکن آپ نے بنا دیے تو لے لیں گے۔ وہ ان کو تو کارڈ مل گئے، وہ بھیک مانگنے پہنچ گیا اس کے در پر۔ اسلم علی بھیک مانگنے تھوڑی آئے گا، پہلے بھی عزت سے پہنایا تھا آپ نے، آگے ویڈیو موجود ہے، اگر ضرورت ہے میری تو میں حاضر ہوں بھائی اب بھی، لیکن منافقت برداشت نہیں کرتا تھا خاور ریاض صاحب، یہ منافقت۔ کارڈ بن گئے تھے تو آپ کو میرا بھی PDF بھیجنا، اچھا ان کے تو آپ نے بھیج دیے فوراً، اس کا مطلب موجود تھے تو بھیجے نا آپ نے مجھے۔ میں نے کہا ان کو بتاؤں کہ یار کیوں لینے گئے تھے وہاں، میرے سے لے لیتے یار، پرنٹ بھی نکال کے اپنی جیب سے دے دیتا، جب تو میں وزٹنگ کارڈ بنا کے دے سکتا ہوں 3,000 روپے کے، واسکٹ بنا کے دے سکتا ہوں ارجنٹ 3,500 کی، 32,000 کا موبائل لے کے دے سکتا ہوں، تو میرے لیے کون سا مشکل ہے پرنٹ نکال کے تمہیں دینا؟ کیوں خام کا تکلیف کی؟ اتنی دور گئے خاور ریاض کے گھر، جا کے در پہ حاضری دی، بھیک مانگی۔ تو خاور ریاض صاحب میں بھیک منگا نہیں ہوں بھائی، میرا ہاتھ ایسے ہے، اور چیٹروں کو میں رکھتا نہیں ہوں ساتھ۔ یہی وجہ ہے میری تنظیم کی آج اتنی عزت ہے پورے پاکستان میں، پورے ورلڈ میں، تمام ایجنسیز مجھے عزت دیتی ہیں، میرے خلاف جھوٹی اپلیکیشن دائر کی جاتی ہیں، ان کو مسترد کر دیتی ہیں۔ تو یہ عزت کہاں سے ملے گی آپ کو جب منافقوں کو ساتھ رکھو گے، اسلم علی کو ٹیشو پیپر سمجھو گے؟ کہاں ہے وہ کارڈ آپ میرا جو آپ لے کے آ رہے تھے بفر زون میں میرے گھر پر؟ ابھی تک تو آئے نہیں آپ، اور ساری چیزیں بھیجے چلے جا رہے ہو شیخ عبدالستار کی طرح۔ وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ میزبان تھا کس میں، ثانیہ گل پلازا میں، اس میں تو وہ آئے نہیں، وہ شادی کی بھیج رہے ہیں مجھے کہ یار خبر چلا دو خبر چلا دو۔ ابے تم میزبان تھے، تم لوگوں کو لے کے آتے، قرآن خوانی کو کامیاب کرتے۔ وہ شہید ہمارے سرفراز قادری کے 2 بچے تھے ہماری قرآن خوانی میں، ملک فیاض خان تھے یا میں تھا کاشف تھا، بس باقی کہاں گئے وہ کیک کھانے والے نواز شریف کا اور بھٹو کا کیک کھانے والے؟ کہاں چلے گئے وہ انصر اوان کے بندے؟ وہ قرآن خوانی میں نہیں آئے، منافق ہی کہوں گا نا۔ اب آنا چاہیے تھا نا، کیک کھانے تو آ گئے، بریانی کھانے بھی آ گئے، 2 دفعہ بریانی بھی کھا لی۔ اب بھی کھلا دیتے ہم بریانی، آتے تو صحیح، پلاننگ کی بھی تھی میں نے، اناؤنس نہیں کیا تھا پہلے سے،
میں دیکھتا ہوں کیک کھانے والے، بریانی کھانے والے جو قرآن خوانی ہم نے کروائی تھی، وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ایک بھی نہیں آیا. تو کیا بگاڑ لیا میرا تم لوگوں نے؟ اللہ نے عزت دی. شہید ظفران قادری کے 2 بچے آ گئے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ شریک ہو گئے اس میں، قرآن خوانی میں. باقی دعوت سب کو دی تھی ہمیشہ کی طرح، کوئی نہیں آیا تو ہمارا کیا بگڑایا؟ اب اس ثواب ملتا نا. اسلم علی کی کوئی خود نمائی تھوڑی ہوتی اس میں، تم لوگوں کو ثواب ملتا، دعا میں شریک ہو جاتے. دعا بھی خود ہی کر لی. مولوی بھی کوئی نہیں آیا، سب کو میسج کیے، سب کو دعوت دی، کوئی نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ اکول و فل کا تضاد ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل رسوا ہو رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ملک فیاض امان صاحب، خاور ریاض صاحب میری باتوں کو سن کر ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ اپنا محاسبہ کریں گے اور ایک باعمل انسان بننے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.